السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند کی نامی منزل، اس کا نام ہے طرفہ۔ یہ جو نامی منزل ہے، اس میں جو ہے نا انسان کون سے کام کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتا۔ 8ویں منزل بھی ناس ہے، اس میں جو ہے نا انسان محبت کے نقش نہیں دے سکتا کسی کو۔ 8ویں منزل میں دو لوگوں کی شادی کرانی ہے تو ان کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی نقش وغیرہ نہیں دے سکتا۔ 8ویں منزل میں انسان جو ہے نا صرف دو لوگوں کے درمیان جدائی کرانا، عداوت کے، جدائی کے، کسی کو جو ہے نا تباہ و برباد کرنا، کسی کی دکان وغیرہ ہے اس کو بند کرنا، کسی کے گھر کو ویران کرنا، وہ 8ویں منزل میں انسان کر سکتا ہے۔ 9ویں منزل میں اس کا جو نام ہے 9ویں منزل کا طرفہ ہے، اور دوسرا نام اس کا ہے اشلیہ۔ شکل اس کی جو ہے نا 5 نیچے اور 5 اس کے اوپر ہیں، عربی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا جو حرف ہے وہ ہے طا۔ یہ منزل نحاس ہے۔ اس منزل میں عامل کو چاہیے کہ کوئی کام بھی نہ کرے، نہ تو اس منزل میں کسی کو محبت کا نقش دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس منزل میں کسی کو محبت کا وظیفہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس منزل میں کسی کو محبت کا عمل کر کے دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس منزل میں آپ عداوت کا بھی کوئی نقش یا عمل نہیں دے سکتے، دو لوگوں کے درمیان میں جدائی کرانے کا بھی عمل یا نقش یا وظیفہ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی نقش وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بھی کام نہیں کرے گا، بلکہ عامل کو چاہیے کہ اس دن بالکل خاموش ہو کے اپنے گھر میں آرام کرے، یا اپنی بیٹھک میں، اپنے حجرے میں، اپنے پیر خانوں میں بیٹھ کے لوگوں کا حساب لگائے، ان کے اعداد نکال کے حساب لگاتا جائے، ان کی جو ہے نا رہنمائی کرے، اور اس دن کوئی عمل نہ کرے بلکہ دوسرے دن کا ان کو ٹائم دے۔ ٹھیک ہے، اس دن صرف حساب لگانا ہے، جو مریض ہیں ان کو ان کی حقیقت بتانی ہے کہ آپ کے اوپر کس چیز کے اثرات ہیں، کیا بیماری ہے، کیا نہیں۔ اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس مریض آئے نا، اس سے نہ پوچھیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی طبیعت کیسے رہتی ہے، کیسے نہیں رہتی۔ یہ مریض سے نہیں پوچھنا، بلکہ اس بندے کا نام، اس کی والدہ کا نام لے لیں اور اس کے اوپر آپ حساب لگائیں۔ اعداد نکال کے جو حساب لگاتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور پھر یہ عدد جو ہے نا یہ بولتے ہیں، آخر میں 1 آیا ہے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حروف ہے نا یہ بولتے ہیں، عدد جو ہے نا یہ عدد بولتے ہیں۔ تو آپ عامل کو چاہیے کہ خود جو ہے نا اپنی طرف سے ان کو بتائے کہ آپ کے اوپر یہ اثرات ہیں، آپ کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی، یہ ان کی حقیقت بتائے۔ اچھا، جن کے اوپر جادو یا تعویذات کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے کندھے وغیرہ وزنی ہوتے ہیں، یہ ان کو بتائے۔ اچھا، سر سر میں درد ہوتا ہے، سر وزنی ہوتا ہے، جس کے اوپر جنات کا سایہ ہو یا جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوں تو ان کا سر وزنی ہوتا ہے، کندھے بھاری ہوتے ہیں۔ اچھا، جس وقت عامل جو ہے نا ان کو بتائے گا تو جو مریض ہے وہ ایک تو مطمئن ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس ٹائم مریض آپ کے اوپر مطمئن ہو گیا تو وہ آپ کے نقش کو صحیح استعمال کرے گا۔ آپ نے پانی دم کر کے دیا ہے تو اس کو صحیح استعمال کرے گا۔ آپ نے جو بھی اس کو بنا کر دیا ہے، پانی دیا ہے، نقش دیا ہے، نہانے کے لیے، پینے کے لیے، مالش کرنے کے لیے، تو وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا، کیونکہ اس کو آپ کے اوپر اعتماد ہے کہ ان نے جو حساب لگایا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر وہ صحیح جو ہے نا آپ کے
نقش کو استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی 100% ہوگا۔ اگر کوئی انسان آپ کے نقش کو صحیح استعمال نہیں کرتا، آپ کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرتا، تو وہ آپ کے نقشوں کو بھی صحیح استعمال نہیں کرے گا، مالش نہیں کرے گا، بے ٹائمی کرے گا، پینے کے لیے جو ہے نا سستی کر جائے گا، نہانے کے لیے صحیح ٹائم پہ نہیں نہائے گا، یا جو طریقہ آپ نے بتایا اس طریقے پہ نہیں نہائے گا، کیونکہ اس کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ تو جب آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو جب وہ صحیح استعمال ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جو عامل ہیں نا ان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو صحیح بنا کے دیا نقش لیکن کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، اس چاند کی 9ویں منزل میں کسی کو بھی کوئی نقش وغیرہ نہ دیں۔ اگر کوئی مریض ہے تو اس مریض کو بھی نقش وغیرہ بنا کر نہ دیں بیماری سے شفا کے لیے۔ 9ویں منزل کو چھوڑ کے 10ویں منزل میں آپ بنا کر دے دیں، ٹھیک ہے، یا 8ویں میں دے دیں مریض کو۔ محبت کے لیے نہ 8ویں منزل میں دینا ہے اور نہ ہی 9ویں منزل میں دینا ہے۔ دو لوگوں کی جدائی کے لیے آپ نے 8ویں منزل میں نقش دینا ہے لیکن 9ویں منزل میں نہیں دینا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح پیارے بھائی، اگر آپ لوگ سیکھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی آپ جیسا عامل کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزانہ نقش بھی اور وظائف بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی جو ہے نا 3 ویڈیو چھوٹی چھوٹی ہوں، مختصر ہوں، اور اس میں مواد اچھا ہو تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے نا پوری سیکھنے والی کوشش